بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آرمی چیف کے اثاثوں سے متعلق اعداد و شمار گمراہ کن ہے۔ ISPR۔ امریکہ نے جدید ترین کرونا تیار کر لیا، روس کا انکشاف۔ وفاقی حکومت گرانے آئے تھے، اپنی حکومتیں گرا کر چلے گئے، نون لیگ۔ شرعی سزاؤں پر اقوام متحدہ کا بیان اسلام کی توہین ہے، طالبان۔ دنیا کا سب سے بڑا جوہری طاقت والا ملک بننا چاہتے ہیں، شمالی کوریا۔ جرمنی کی ٹیم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھے؟ یہودی ایجنٹ کے 4 سالہ دورے اقتدار میں پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا، مولوی فضل الرحمان۔ ISPR نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مذموم مہم کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپہ سالار اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ تحقیقاتی نیوز ویب سائٹ فیکٹ فاکس اپنا تعارف ڈیٹا پر مبنی تحقیقاتی خبروں پر کام کرنے والی پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نیوز آرگنائزیشن کے طور پر کراتی ہے۔ فیکٹ فاکس کی رپورٹ میں مبینہ طور پر ٹیکس گوشواروں اور ویلتھ سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا تھا کہ آرمی چیف کے خاندان نے مبینہ طور پر گزشتہ 6 سالوں میں اربوں روپے کمائے۔ ISPR نے آج اپنے بیان میں کہا کہ ایک خاص گروپ نے نہایت ہی چالاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہو کے والد یعنی سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے۔ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے۔ یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ FPR میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ آرمی چیف اور ان کا خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہیں۔ ISPR نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی ویب سائٹ نے اس سے پہلے بھی عمران خان، جنرل پرویز مشرف سمیت پاکستان کے متعدد سیاستدانوں اور دیگر طاقتور شخصیات سے متعلق فنڈز کے غلط استعمال کے بارے میں تحقیقاتی خبریں شائع کی تھیں۔ اسی ویب سائٹ نے 2020 میں سی پیک اتھارٹی کے سابق چیئرمین جنرل عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کی مبینہ آف شور جائیدادوں اور کاروبار کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ فیکٹ فاکس نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے کے حکم کی آڈیو حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن آج تک اس ویب سائٹ نے نواز شریف یا ان کے خاندان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ فیکٹ فاکس کی رپورٹ کے دعووں کے مطابق پاکستان کے اندر اور باہر آرمی چیف کے معلوم اثاثوں اور کاروبار کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 12 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ عائشہ امجد کے اثاثے جو 2016 میں صفر تھے، وہ 6 سالوں میں 2 ارب 20 کروڑ روپے ہو گئے۔ اس ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ اس رقم میں فوج کی جانب سے ان کے خاوند کو ملنے والے رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ اور مکانات شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کی بہو کی بہن کے اثاثے 2016 میں صفر تھے، جو 2017 تک اربوں میں پہنچ گئے۔ آرمی چیف کے دوست اور ان کے صاحبزادے کے سسر کے ٹیکس گوشوارے 2013 میں 10 لاکھ سے بھی کم تھے، تاہم آنے والے برسوں میں وہ بھی ارب پتی ہو گئے اور لاہور کے طاقتور بزنس ٹائکون بن گئے۔
اور بیرون ملک اثاثے منتقل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریکارڈ کے غیر قانونی لیک ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے ایف بی آر کو ہدایت کی تھی کہ ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کے معاملے کی فوری تحقیقات کی جائے۔ روس نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جدید ترین کرونا وائرس تیار کر لیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیا کرونا امریکی یونیورسٹی بوسٹن کی تحقیقاتی لیب میں تیار کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کرونا کے اینیمل ٹرائل کے دوران 80% اموات ریکارڈ کی گئیں۔ امریکی لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا نیا کرونا لیب ٹرائل کے دوران غیر معمولی اعصابی خلفشار کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بنا ہے۔ نئے امریکی کرونا کے اینٹی باڈیز اور ٹیسٹ کے دوران پتہ چلا ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب کوئی بھی ویکسین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ رسک کے باوجود یہ کام حکومت امریکہ کے بجٹ سے تمام تر ماحولیاتی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انجام دیا گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عمران خان کی 4 سال میں لائی گئی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مہنگائی، معاشی اور خارجہ تعلقات کی تباہی اور تاریخی قرض سب عمران خان کی میراث ہیں۔ الیکشن وقت سے پہلے کیوں کروائے جائیں؟ عمران خان کا اقتدار ختم ہو گیا ہے، اس لیے انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان وفاق کی حکومت گرانے آئے تھے لیکن اپنی دونوں حکومتیں گرا کر چلے گئے۔ وہ نظام سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں اور اسی نظام سے استعفیٰ دینے کے باوجود تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں۔ دوستو، پرسوں سے میں یہ بات ہر نون لیگی سے سن رہا ہوں کہ یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ میرا ان کو ایک ہی جواب ہے کہ اگر تنخواہیں لے رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے استعفے منظور کر کے یہ تنخواہیں بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ان کے استعفے منظور کر کے تنخواہیں بند کر دی گئیں تو ان کی اپنی تنخواہیں بھی بند ہو جائیں گی۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کر ہائی کورٹ میں درخواستیں دینا، تنخواہیں، مراعات، گاڑیاں اور گھر واپس نہ کرنا۔ حالات اب بدل گئے ہیں لیکن ایک شخص کا جھوٹ، فسادی ذہن اور ایجنڈا نہیں بدلا ہے۔ طالبان نے شرعی سزاؤں کے نفاذ پر اقوام متحدہ کمیشن برائے انسانی حقوق اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے اپنے نمائندوں کو اسلام مخالف بیانات دینے سے روکیں۔ طالبان حکومت نے مختلف جرائم میں ملوث 3 خواتین سمیت 14 ملزمان کو شرعی سزاؤں پر عمل درآمد کیا تھا۔ ان مجرموں کو کوڑے لگائے گئے تھے جس پر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس سزا کو غیر انسانی عمل قرار دیا تھا، جبکہ مغربی ممالک نے بھی کوڑے کی سزا کو ظالمانہ فعل کہا تھا، جس پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان حکومت نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کے اور مغربی ممالک کے نمائندوں کی جانب سے کوڑوں کی سزا کو غیر انسانی اور ظالمانہ فعل قرار دینا مقدس مذہب اسلام کی توہین اور عالمی معیارات کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کو اپنے نمائندوں کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دینے سے روکنا چاہیے۔ شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکی سامراج کی جوہری بالادستی کا مقابلہ کرنے اور اپنے ملک اور عوام کے وقار اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جوہری طاقت بننا چاہتے ہیں۔ جاپان کا دعویٰ ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم جونگ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ہدف دنیا کی سب سے بڑی جوہری طاقت بننا ہے، جس کی اس صدی میں مثال نہیں ملتی۔ حکمراں جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کم جونگ ان کے ساتھ مکمل اختیار کے دفاع کا عہد کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے میزائل صرف اس سمت میں بھرپور طریقے سے پرواز کریں گے جس جانب کم جونگ اشارہ کریں گے۔
اس تقریب میں شمالی کوریا کے حکمراں کی بیٹی بھی موجود تھی۔ یہ دوسرا اہم موقع تھا کہ وہ موجود ہے، جس سے لگتا ہے کہ شمالی کوریا کی حکمرانی اب چوتھی نسل میں منتقل ہونے والی ہے۔ جرمنی کی ٹیم جاپان کے خلاف میچ سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اگر حالیہ ورلڈ کپ کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے منسلک تنازعات کی دو متوازی دنیایں موجود ہیں۔ یورپی ٹیموں اور بالخصوص ان 7 کپتانوں کے لیے جنہوں نے ون لو کا بینڈ بازو پر پہننے کا فیصلہ کیا، ان کے نزدیک خواجہ سراؤں کے حقوق انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور وہ اس حوالے سے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ میزبان ملک قطر اور اکثریتی طور پر مسلمان عرب دنیا کے لیے یہ مذہب، ثقافت اور خطے کی روایات کا معاملہ ہے، اور عزت اور احترام کا بھی جو ان کے نزدیک انہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تناؤ اس ٹورنامنٹ میں بظاہر اب تو چلتا رہا ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے سٹیج پر بھی جاری ہے۔ جرمنی کے کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ میں جاپان کے خلاف میچ سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ٹیم مینیجر ہانسی فلک نے کہا کہ اس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ فیفا ٹیموں کو خاموش کروا رہا ہے۔ مگر جرمنی کے اس موقف پر عرب دنیا میں سخت اور متفقہ طور پر منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ عربی میں جرمنی جاپان کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرتا رہا، مگر یہ جرمنی کی حمایت میں نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھنے کو توہین آمیز اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے فیفا سے کھلاڑیوں پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کہا۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے مذہب، ہماری ثقافت، ہماری روایات اور ہمارے قوانین کا احترام کریں، ورنہ آپ اپنا ہاتھ پیچھے یا جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بھوک، غربت، پانی کی کمی اور دیگر کئی عالمی مسائل موجود ہیں، لیکن آپ نے صرف ایک خاص چیز کو اپنا مقصد بنایا۔ قطر ورلڈ کپ کے عرب اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر فخر ہے اور اس پر وہ قائم ہے۔ جرمنی کا یہ اقدام فیفا اور کئی یورپی ٹیموں کے درمیان تنازعہ جاری ہے۔ یورپی ٹیموں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے کپتان میچز کے دوران تنوع کو فروغ دینے کے لیے ون لو کی پٹیاں پہنیں گے، مگر فیفا نے دھمکی دی کہ انہیں یلو کارڈ دکھا دیا جائے گا۔ جرمنی کی وزیر نینسی فیزر جرمنی بمقابلہ جاپان سے پہلے ون لو کی پٹی پہنے ہوئے تھی۔ جرمن فٹ بال فیڈریشن کے میڈیا ڈائریکٹر سٹیفن سائمن نے اس اقدام کو انتہا درجے کی بلیک میلنگ قرار دیا تھا۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پٹی باندھنے سے روکنا ہماری آواز بند کرنے جیسا ہے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ورلڈ کپ کے موقع پر فیفا کے صدر نے مغربی دنیا پر قطر کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے متعلق رپورٹنگ پر منافقت اور یک طرفہ اخلاقی سبق کا الزام عائد کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ قطر میں ہم جنس پرست تعلقات رکھنا یا ان کو فروغ دینا جرم ہے۔ یہ صرف ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے، کئی عربوں کے لیے یہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے جیسا ہے۔ قطر میں کئی لوگوں کا سوال ہے کہ جب روس نے 2018 میں فٹ بال ورلڈ کپ یا پھر چائنا نے 2008 میں اولمپکس کی میزبانی کی تھی تو تب ان ملکوں کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ جب قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی جیتی تو اسے عرب دنیا کی فتح کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ بالآخر دنیا کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک مقابلہ اب ایک ایسے خطے میں ہونے جا رہا تھا جو عام طور پر صرف جنگوں کے لیے ہی مشہور ہے۔ یہ صرف قطر کے لیے نہیں بلکہ تمام عربوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے ان پر کسی بھی تنقید کو پورے خطے پر تنقید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ ہم گزشتہ 15 برسوں سے فتنہ یعنی عمران خان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور خبردار کرتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آیا تو ان کی حکومت ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دے گی اور ہماری دفاعی فورسز کو اسی طرح کمزور کر دے گی جس طرح چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہوئی۔
مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت ملک کو نجات دہندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی ایجنٹ کے 4 سالہ دورے اقتدار میں پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا، لیکن ہم نے اسے اقتدار سے بے دخل کیا اور ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالا۔ دوستو، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی اپنی زبان سے مولوی لگتا ہے؟ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے گندے انڈے ملک سے باہر پھینکے تھے، کوئی ایسا ہے ان سب گندے انڈوں کو توڑ توڑ کے ملک سے باہر پھینکے۔ بہرحال اس گندے انڈے کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ فلاپ شو تھا۔ مارچ میں شریک مٹھی بھر پی ٹی آئی کارکنان ریلی میں موسیقی اور رقص سے لطف اندوز ہونے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ انڈے نے کہا کہ کوئی ایماندار لیڈر کبھی کسی مسلمان ملک کی قیادت سے برادرانہ تعلقات کی علامت کے طور پر تحفے میں دی گئی گھڑی نہیں چرا سکتا، لیکن اس نے سعودی عرب کی جانب سے تحفے میں دی گئی گھڑی چرا کر بیچ دی۔ اس گندے انڈے کا مزید کہنا تھا کہ ایسا دھوکے باز شخص امت کا رہنما ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایسا اس گندے انڈے کا کہنا تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک جانور میں کامیابی سے کمپیوٹر چپ نصب کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی اس کامیابی سے انسانی دماغ میں مصنوعی ذہانت شامل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے انسانوں کو لاحق ہونے والی الزائمر، ڈیمینشیا اور ریڑھ کی ہڈی کے زخم جیسی بیماریوں کے اسی طریقے سے علاج کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے علاوہ انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کر کے یادداشت کھو جانے، قوت سماعت کھو جانے، ڈپریشن اور بے خوابی جیسے مسائل کو حل کیا جا سکے گا۔ 1940 میں واشنگٹن میں ایک خوبصورت اور بہترین پل تیار ہوا۔ اس کو دیکھ کر اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی، لیکن پل بننے کے 3 ماہ بعد ہی اس میں ایک بہت بڑی غلطی سب کے سامنے آ گئی۔ یہ پل تیز ہواؤں میں جھولنے لگتا تھا، جس کے باعث اس میں چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن 7 نومبر 1940 کی صبح تیز ہواؤں نے اس کی مکمل پول کھول دی اور یہ پل ہواؤں میں ایسے جھولنے لگا کہ لوگوں کی جان ہتھیلی پر آ گئی، اور جھولتے جھولتے یہ پل بری طرح ٹوٹ کر گر گیا۔ اس واقعے کو یاد کر کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پل بنایا تھا یا کوئی جھولا۔ ایکواڈور میں 110 سالہ شوہر جولیو مورا اور ان کی اہلیہ 104 سالہ والڈر مینا کی شادی کو 79 سال ہو چکے ہیں، اور اس جوڑے کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کا بوڑھے ترین جوڑا تسلیم کر لیا ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ 79 سال تک ازواجی رفاقت اس سے قبل بھی دیکھی گئی ہے، لیکن جوڑے کی مجموعی عمر 214 برس ہونا غیر معمولی ہے۔ دونوں کی صحت بھی قابل رشک ہے، اس لیے انہیں دنیا کا بوڑھا ترین جوڑا قرار دیا گیا ہے۔ فروری 1941 میں جولیا مورا، جن کی عمر اس وقت 31 سال تھی اور اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف والڈر مینا سے شادی کی تھی، جو اس وقت 25 برس کی تھیں۔ اس جوڑے کے 4 بچے اب بھی زندہ ہیں، ان کے بچوں کے 11 بچے ہیں اور پھر ان 11 کے 21 بچے ہیں، اور سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک تحقیق میں جن افراد کے بہن بھائی زیادہ ہیں ان میں دل کی بیماریوں اور ان سے موت کی شرح بھی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ سویڈن کے ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر آپ کے بھائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے تو بہن بھائیوں میں آپ کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے، تو آپ کے لیے دل کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا خطرہ بھی چھوٹے خاندان والوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی تحقیق ہے جس میں 26,80,000 افراد کی زندگی اور صحت سے متعلق اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مطالعہ مجموعی طور پر 73 سال کا احاطہ کرتا ہے، جس میں 13,60,000 مردوں اور 13,20,000 خواتین کی صحت کا جائزہ 2 مرحلوں میں لیا گیا ہے، جبکہ یہ تمام اعداد و شمار ملٹیپل جنریشن رجسٹر سے حاصل کیے گئے، جو سویڈن میں عوامی صحت اور زندگی سے متعلق تمام معلومات جمع رکھنے والا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے۔ ابتدائی مرحلے میں افراد کی عمر 30 سے 58 سال کے درمیان، جبکہ دوسرے مرحلے میں 55 سے 83 سال کے درمیان تھی۔
جن مردوں کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا ان کے مقابلے میں 1 یا 2 بہن بھائیوں والے مردوں میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم تھا، جبکہ 4 یا زیادہ بہن بھائیوں والے مردوں کے لیے یہ خطرہ زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 بہن بھائیوں والے مردوں میں دل یا دل سے متعلق کسی بھی بیماری سے مرنے کا خطرہ کم دیکھا گیا، جبکہ 3 یا زیادہ بہن بھائیوں والے مردوں کے لیے یہ خطرہ زیادہ تھا۔ خواتین کے بارے میں پتہ چلا کہ جن خواتین کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا ان کی نسبت 2 یا زیادہ بہن بھائیوں والی خواتین میں دل کی بیماریوں سے موت کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ البتہ صرف 1 بہن یا بھائی والی خواتین میں امراض قلب اور ان سے موت کا خطرہ مجموعی طور پر بہت ہی کم دیکھا گیا۔ اگرچہ یہ مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن اسے مرتب کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی کئی طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کرنا ضروری ہیں، جن کا تعلق خاندان میں افراد کی تعداد کے ساتھ ساتھ معاشرتی پس منظر اور ماحول سے بھی ہے۔ دوستو، یہ تحقیق BMJ اوپن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔